نکاح کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت ہم سے اس کا مطالبہ کرتی ہے، شدت سے مطالبہ کرتی ہے، نہیں کرتی، ہم پر چھوڑ دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نوجوانوں کے گروہ کو ملاحظہ فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ کہ جو تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا اس پر روزہ لازم ہے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ روزہ جو ہے وہ شہوت کو کاٹنے والا ہے۔ تو پھر اس کو ایک اور ذریعہ بتا دیا کہ تم اپنے آپ کو بھوکا رکھو، مشغول رکھو، فارغ نہ رکھو، اور روزہ ایک بہترین چیز ہے جو شہوت کو دباتا ہے، کاٹتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو پھر نکاح، ورنہ تو کہتے ہیں کہ بھئی کچھ بھی ہو نکاح کر لو، جائز ذریعے سے اس ضرورت کو پورا کر لو، لیکن استطاعت پر اس کو رکھا۔ اس کا مطلب فرسٹ آف آل اس کو دیکھنا ہوگا کہ وہ ایلیجبل ہے یا نہیں ہے، اس میں استطاعت ہے یا نہیں ہے۔ اب استطاعت دو طرح کی ہے، نان نفقہ اور مہر دینے کی استطاعت، یہ مالی استطاعت ہے، اور یہ بدنی استطاعت ہے کہ وہ عورت کے حقوق ادا کر سکتا ہو، یعنی ازدواجی تعلق ادا کر سکتا ہو۔ تو یہ دونوں طرح کی استطاعت اگر اس شخص میں ہے، پھر اب اس کی کیفیت کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر استطاعت ہے، دوسرا استطاعت نہیں ہے۔ اگر استطاعت ہے تو اس میں جو وہ فطری تقاضا ہے وہ کس درجے پر ہے؟ تو شہوت کی حالت اعتدال میں ہے، کوئی بہت زیادہ اس کو تنگ نہیں کر رہی، تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے کہ تمہارے لیے نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ فوری مطالبہ نہیں ہے کہ ابھی کے ابھی کرو، کیونکہ حالت معتدل ہے۔ جب حالت معتدل ہے تو گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ جب اندیشہ نہیں ہے تو شریعت کی طرف سے مطالبہ بھی فوری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اصرار کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ارادہ کر لے تو شریعت پھر ناراض ہوگی، اور پھر شریعت جو ہے وہ سنت مؤکدہ کا تارک کہلائے گا، اور پھر اس وجہ سے وہ گناہگار قرار پائے گا اگر کوئی مقصد بھی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے خاص مقصد کی بنا پر، جیسے بعض علماء بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مصروفیت علمی اتنی ہوتی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ میں جتنا زیادہ کام کر کے چلا جاؤں، امت کو دے کر چلا جاؤں، تو وہ پھر اس طرف نہیں آتے ہیں، تو وہ علیحدہ ایک مقصد ہوتا ہے۔ لیکن عمومی طور پر شریعت مطہرہ جس کی حالت معتدل ہے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیتی ہے، تو یعنی فوری مطالبہ نہیں ہے، اختیار ہے۔ تو وہ تھوڑا سا ڈیلے کر سکتا ہے کہ میں ابھی تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہو جاؤں، تھوڑا سا کیریئر بنا لوں، تھوڑا سا اور مال جمع کر لوں، آسودہ حال ہو جاؤں، شریعت اس کو روکتی نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہیں ہے۔ ہاں گناہ کا اندیشہ ہوگا تو پھر شریعت کا حکم شدت کے ساتھ آئے گا، جیسا کہ دوسری مثال میں۔ تو دوسری صورت جو ہے استطاعت ہے، نان نفقے یعنی مالی استطاعت بھی ہے اور بدنی استطاعت بھی ہے، اور شہوت کی حالت جو ہے زیادہ ہے، شدید ہے، اور غالب زن یہ ہے، اس کو لگتا ہے کہ زنا میں مبتلا ہو جائے گا، گناہ کی طرف چلا جائے گا، تو شریعت اب اس سے فوری مطالبہ کرتی ہے کہ واجب ہے۔ اور واجب کا ترک جو ہوتا ہے وہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے، لیکن اس میں اصرار کرنا اور اس کو طول دینا جو ہے، یہاں پہ طول دینے کی بات ہوگی۔ ایک واجب اگر جیسے ترک کرتے ہیں تو اصرار پر وہ کبیرہ بنتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی نے وطر چھوڑ دیا، ایک بار چھوڑا، دو بار چھوڑا، روزانہ وطر آ رہا ہے نا، اسی طرح قربانی بار بار آ رہی ہے تو بار بار چھوڑ رہا ہے، تو وہاں اصرار پایا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ عرصے سے اصرار پایا جائے گا کہ یہ بضد ہے کہ یہ حالت ہے اور ابھی مبتلا ہوا کہ ابھی مبتلا ہوا اور یہ کر نہیں رہا، تو لہٰذا شریعت اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ نکاح کرو، اس پر واجب ہے، اور واجب کو پورا نہ کرنا یہ گناہ صغیرہ ہوتا ہے، اور پھر ذرا زیادہ ابتلا یعنی زیادہ اس کو لمبا کرے گا تو پھر یہ صغیرہ کبیرہ میں بھی بدل سکتا ہے۔ تیسری صورت جو ہے استطاعت، نہ مالی استطاعت بھی ہے اور بدنی استطاعت بھی ہے، اور شہوت کی جو حالت ہے اس میں وہ اتنی بہت زیادہ شدید ہے جس سے زنا کا اس کو یقین ہے، شریعت فوراً کہے کہ تم پر فرض ہے کہ تم نکاح کرو، اور فرض کا ترک حرام ہوتا ہے، گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں شریعت کچھ نہیں کہہ رہی سنت مؤکدہ کی صورت میں، لیکن دائمی ترک کو پسند نہیں کر رہی، اس میں ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے اور پھر یہ گناہ بنے گا۔ یہاں شریعت کہہ رہی ہے نکاح کر لو، اور اس کو پورا نہ کرنا جو ہے وہ گناہ صغیرہ بن رہا ہے، کیونکہ یہاں پر ظن غالب ہو سکتا ہے وہ ڈیلے بھی کرے اور مبتلا نہ ہو، اپنے آپ کو روک کے رکھے، لیکن چونکہ ایک صورت پیدا ہونے والی تھی، یعنی گناہ کی طرف جو چیز لے جانے والی ہوتی ہے، پھر شریعت اس کو بھی روکتی ہے، سد باب کرتی ہے، جس کو کہتے ہیں دروازہ بند کرنا۔ دوبارہ واجب اور فرض جہاں قرار دیا کہ زنا میں مبتلا ہونے کا اس کو یقین ہے، تو پھر اس پر نکاح کرنا اس کے لیے فرض ہوتا ہے، اور فرض کا ترک حرام ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان تینوں صورتوں میں شریعت مطہرہ لزوم کے ساتھ ایک مسلمان سے نکاح کرنے کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن ان کے درجات میں فرق ہے۔ دوسری صورت ہے کہ استطاعت مالی اور بدنی استطاعت نہیں ہے۔ اب عدم قدرت کا کیا معاملہ ہے کہ ظن غالب ہے کہ
یا تو وہ نان نفقہ دے ہی نہیں سکتا، یا وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا، اس کو ظن غالب ہے، تو پھر ایسے شخص کا نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ جی کر دو، پھر خود ہی جب ذمہ داریاں پڑیں گی تو انسان بن جائے گا، کیوں کر دو کسی کی بچی کے ساتھ؟ تو دیکھیں شریعت بھی یہاں اس کو منع کر رہی ہے، اس کو نکاح کرنا گناہ قرار دے رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ازدواجی تعلق پر قدرت ہو، یہ والا اس کے پاس استطاعت نہ ہو، کوئی نکما قسم کا ہو، نشہ کرتا ہو، یا کام کرنے کا عادی نہ ہو، دوسروں کے مال پہ اس کی نگاہ ہو، جیسے عموماً لڑکی کے پیسے پہ نگاہ ہوتی ہے، کوئی پیسے والا گھرانہ مل جائے، پیسے والے سسرال والے مل جائیں تو اس گدھے کو بھی پالتے رہیں۔ تو اس طرح کے گدھے بھی ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے پیسوں پر نظر رکھتے ہیں، حالانکہ یہ مرد تو وہی ہے کہ جو اپنے زور بازو پر اپنے گھر والوں کا بوجھ اٹھائے۔ تو بہرحال نان نفقے پر قدرت نہیں ہے۔ دیکھیں شریعت اس کو روک رہی ہے کہ تمہاری چاہے جتنی بھی شدت ہو، تم پہلے اپنے آپ کو قابل کرو اور اس کے بعد، ورنہ ایسے کسی کی زندگی تباہ نہیں کی جا سکتی کہ اس کو وابستہ بھی کر لیا، سارے زندگی کے رشتے جڑ گئے، اب وہ سر پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے اور پریشان ہو رہی ہے، تو لہٰذا مکروہ تحریمی۔ تیسرا، اس میں دوسری صورت ہوتی ہے کہ استطاعت بھی نہیں ہے اور عدم قدرت کا یقین ہے کہ میں کر ہی نہیں سکتا، تو یہ جیسے نامرد ہونا، یا اس کو پتہ ہے کہ وہ کما ہی نہیں سکتا ہے، یا کمانے کی اس میں گٹس ہی نہیں ہے، یا وہ کوشش ہی نہیں کرتا، بالکل نکما ہے، یقین ہے، تو اس کے لیے نکاح کرنا حرام ہوگا۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں، ان 2 صورتوں میں شریعت منع کر رہی ہے، اور ان 3 صورتوں میں مختلف قسم کے درجات کے ساتھ شریعت مطہرہ مطالبہ کر رہی ہے۔ یہاں مطالبہ کر رہی ہے اور یہاں منع کر رہی ہے۔ وجہ